اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب کے عنوان پر جاری تھی، اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 سے مرحوم آیت اللہ کی جو عبارت ہے کتاب کی فارسی زبان میں اس کو بیان کیا، اور اس عبارت سے متعلق کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ صفحہ نمبر 11 کی کچھ عبارت باقی رہ گئی تھی، جس میں در واقع مرحوم آیت اللہ تیسرا جواب پیش کر رہے ہیں اسی مدعا کا، جو مدعا ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور دونوں ظاہر اور باطن کے عناوین کو ساتھ رکھ کے آپس میں مکس کر کے انسان کو آگے سیر و سلوک کے سفر میں سفر طے کرنے چاہیے۔ دو جواب ہماری گزشتہ گفتگو میں گزر چکے، آج تیسرا جواب جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ میں اس جواب کو بیان کرنے سے پہلے، یعنی تشریح کرنے سے پہلے، عین عبارت آیت اللہ طہرانی کی نقل کرتا ہوں اور اس کے بعد وضاحت پیش کرتا ہوں۔ آیت اللہ طہرانی یہاں پر کہتے ہیں، آیا این عبادت فقط از یکسونیست، امن نمت الاوسط و امت وسط آن دستئی ہستند کے جمع بین ظاہر و باطن نمودے و تمام درجات و مراتب وجودی خود را بے عبادت و انقیاد حضرت محبوب و داشتے و درین سفر ملکوتی تجہیز می کنند، ظاہر را عنوان باطن و باطن را جان و حقیقت ظاہر نمودے و ہر دو را با یک دیگر چون شیر و شکر باہم در آمیخته اند، از ظاہر مرادشون وصول به باطن و باطن را بدون ظاہر ہباء منصورا شمارند۔ یہ عین عبارت ہے کہ جس کا آغاز ہم نے آپ کی خدمت میں کیا صفحہ نمبر 11 سے کتاب رسالہ لب لباب۔ ہماری گزشتہ گفتگو جو آپ کے ساتھ چل رہی تھی اس میں ہمارا مدعا یہ تھا کہ انسان صرف ظاہر پر اکتفا نہیں کر سکتا اور نہ ہی صرف باطن پر اکتفا کر سکتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آپ اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض افراد، اگر یہ اصطلاح بعض کی استعمال نہ کی جائے، اکثر کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اکثر افراد ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج انجام دیتے ہیں، دینی عبادات کو، ذکر و اذکار کو، سب کام وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے یہ عبادات اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی روح اور جان نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر روح و جان پائی جائے تو یہی نماز ان کے لیے تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مصداق ہو، لیکن یہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نمازیں جو ہیں وہ ایک خالی جو ہے وہ ظاہر کی حیثیت رکھتی ہیں، عین اسی طرح سے جیسے آپ ایک اخروٹ کے چھلکے کو جب اتار دیں تو وہ چھلکا باہر ہے اور اخروٹ اس کے اندر تھا۔ ان کی نمازیں اسی چھلکے کی حیثیت رکھتی ہیں اور ابھی تک ان میں روح نہیں پھونکی گئی ہے۔ اور بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اس ظاہر پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتے، ظاہر کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف باطن کی ضرورت ہے، یعنی ہم اہل معنی ہو چکے ہیں، ہم عوالم غیب کو مشاہدہ کر چکے ہیں اور ان عوالم ملکوتی کی سیر کر رہے ہیں، لہٰذا شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دو طبقات ایسے طبقات ہیں جن کی نفی کرنا، جن کی مذمت کرنا ضروری ہے، اور انسان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ہر عمل کے پیچھے اس کی روح ہونی چاہیے، اس کا باطن ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اعمال کی بات کے باطن کو آراستہ اور مزین کرنا چاہیے، اور اس باطن کے حصول کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے، جیسے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے کہ نماز پڑھنے سے
پہلے نماز کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، خود کو اس عظیم رب الجلیل کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں حضرات ائمہ معصومین کی سیرت طیبہ میں اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت قریب آتا جاتا، ان کے رنگت میں تبدیلی آتی، ان کے وجود میں ایک احساس ظاہر ہوتا کہ وہ ایک ایسی عظیم رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے ہیں۔ اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جملے کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تو بلال سے کہتے، بلال مجھے رہا کر دو، مجھے آزاد کر دو اور اذان فوراً دے دو۔ تو یہ ایک وہ کلمات ہیں کہ جو انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ انسان کو ان ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ باطن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ انسان جب سیر و سلوک کا سفر کرتا ہے تو سیر و سلوک کے سفر میں بعض افراد اس عالم مادہ میں انجام پانے والے اعمال اور رفتار پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کے باطن اور اس کی روح کے پیچھے جو ہے وہ اس کی تغودوں میں نہیں ہوتے کہ اسے تلاش کیا جائے۔ اور بعض افراد جو اس سفر سے گزر کے آگے والے مراحل تک پہنچ جاتے ہیں، عالم معنی تک، عالم ملکوت تک، عالم غیب تک وہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ افراد اعتقادی اعتبار سے ناقص ہیں، انہیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ بعض افراد وہ ہیں کہ جن کے اعتقادات کچھ حد تک بہتر ہیں، یہ افراد اس عالم ظاہر سے گزرتے ہوئے جب عالم معنی، عالم حقیقت، عالم ملکوت، عالم غیب تک پہنچتے ہیں تو یہ افراد وہاں جا کر بھی انسان کے اور موجودات کے ممکن الوجود ہونے کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا ممکن الوجود کے خود وجود اور اس کے وجود کی بقا میں وہ اس رب جلیل کی احتیاج کو مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا اس احتیاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اعمال ظاہری اور باطنی کو جمع کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یہاں عرض کیا کہ اس کے 2 عدد جواب پہلے پیش ہو چکے، آج ہم اس سلسلے کا تیسرا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے۔ انسان صرف ظاہر پر اکتفا نہیں کر سکتا اور نہ ہی صرف باطن پر اکتفا کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد جو عالم ملکوت تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ اس عالم ظاہر کا انکار کر دیتے ہیں، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نماز و روزہ و حج زکوٰۃ ان کی انجام دینے کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ اب ہم اوپر والے مراحل تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ہم ان افراد کی نفی کر رہے تھے کہ نہیں عزیزان، جیسے ظاہر کے ساتھ باطن کا ہونا ضروری ہے، عین اسی طرح سے انسان کے لیے اس باطن کے ساتھ ظاہر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ عالم باطن خود اپنی طرف تدبیر ہو رہا ہے اور عالم ظاہر کی تدبیر بھی ضروری ہے۔ خداوند متعال جو خدائی رکھتا ہے وہ عالم ظاہر پر بھی خدائی رکھتا ہے، عالم باطن پر بھی خدائی رکھتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک سالک اس ظاہری جنبے میں خداوند متعال سے غافل ہو اور کہے کہ میں عالم معنی، عالم ملکوت اور عالم غیب میں خدائی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوں اور خداوند متعال کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہوں اور مجھے اس بدن میں خداوند متعال کے ساتھ لو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ افراد سیر و سلوک میں ناقص ہیں، ناقص العقیدہ ہیں، انہیں اپنے نظریات اور اعتقادات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور اسی ذیل میں میں نے ان باطل صوفیوں کے نظریات کو، ان افراد کے نظریات کو کہ جو بودائی ہیں، جو ہندو ہیں، جو عرفان کاذب رکھتے ہیں، ان تمام کے نظریات کو بھی رد کیا کہ جو صرف عالم غیب اور عالم معنی، عالم باطن کی طرف جو ہے وہ گرائش رکھتے ہیں اور اس عالم ظاہر میں اپنے بدن کو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ اور دین مبین اسلام کے پرچم تلے نہیں لاتے ہیں اور وہ غلط کرتے ہیں۔ یہاں پر آیت اللہ تہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب انسان سیر و سلوک کے سفر کا آغاز کرتا ہے تو یہ تمام کا تمام سفر جو ہے یہ محبت کا سفر ہے، یہ عشق کا سفر ہے۔ انسان رب جلیل سے عشق کرتا ہے اور اس کے عشق میں اپنے جو ہے وہ اس سفر کا آغاز کرتا ہے اور اس انسان کے جسم کا ذرہ ذرہ اس خالق حقیقی کے عشق میں خود کو
اس سیر و سلوک کے سفر میں تیار کرتے ہوئے اس تک پہنچنے کے لیے خود کو آمادہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس سفر کو سفر عشق کہا جاتا ہے، سفر محبت کہا جاتا ہے، اور سفر عشق اور سفر محبت جو ہے وہ اطاعت اور انقیاد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان ایک محبوب سے محبت تو کرتا ہو لیکن اس محبوب کی اطاعت میں سر تسلیم خم نہ کرے تو ایسے انسان کو حقیقت میں محب نہیں کہا جاتا، چونکہ اس کا یہ فعل محبت کے قوانین سے تضاد رکھتا ہے۔ یہ انسان جو خود کو محب ہونے کا قائل ہے اور اس بات کا دعوے دار ہے کہ یہ خداوند متعال کا عاشق ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف سفر کر رہا ہے، لیکن جب وہ خداوند متعال انسان کو کہتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مستحقین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ تمہارا ہونا چاہیے، یا جتنی بھی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں دستورات جو باید اور ناباید کے عنوان سے بیان کی گئی ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں کرارن و مرارن عرض کیا کہ توضیح المسائل کا ہونا ضروری ہے، توضیح المسائل اعتقادی کا ہونا ضروری ہے، اخلاقی کا ہونا ضروری ہے، توضیح المسائل عدیہ و مناجات کا ہونا ضروری ہے، اور ایک سالک کو ان تمام توضیح المسائل پر مکمل طور پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری، لازم ہے، تاکہ وہ اس سیر و سلوک کے سفر پر گامزن ہو۔ اب یہ سالک سیر و سلوک کے سفر پر گامزن تو ہے، لیکن کہتا ہے کہ مجھے ان توضیح المسائل کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں ابواب و فقہی ابواب و معاملات میں خداوند متعال کے احکام کی رعایت کروں گا، نہ میں اخلاقیات میں رعایت کروں گا، نہ میں اعتقادات میں رعایت کروں گا، الغرض کسی چیز میں بھی میں خداوند متعال کے احکام کی رعایت نہیں کروں گا اور سیر و سلوک کے سفر میں گامزن ہوگا، تو یہ شخص در حقیقت عزیزان محترم جھوٹ بول رہا ہے، اور ایسا شخص حقیقت میں سالک نہیں ہے۔ اس کے اعتقادات بھی ناقص ہیں، اس کی سیر و سلوک بھی ناقص ہے، اور کبھی بھی یہ کمال تک نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس تیسرے جواب میں، اور وہ تیسرا جواب یہ ہے کہ سیر و سلوک کا سفر سفر عشق ہے، سفر محبت ہے، اور اس سفر عشق اور سفر محبت میں انسان اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کا محبوب کون ہے؟ پہلے درجے میں انسان کا محبوب جو ہے وہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہوں نے اس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا دسترخوان ہمارے سامنے بچھایا ہے۔ وہ خاتم الانبیاء جنہوں نے خدائی پیغام کو ہم تک پہنچایا، وہ خاتم الانبیاء جنہوں نے توحید کو ہمارے سامنے بیان کیا، جنہوں نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں ہمارا محب جو ہے وہ حضرت خاتم الانبیاء ہے، اور پھر حضرت خاتم الانبیاء کی شناخت کروانے کے نتیجے میں ہمارا حقیقی محبوب جو ہے وہ خداوند متعال ہے۔ لہٰذا ہم کسی بھی مرحلے میں حضرت خاتم الانبیاء کے احکام اور فرامین سے حکم عدولی نہیں کر سکتے، چونکہ یہ محبت کے قوانین کے خلاف ہے، اور حضرت خاتم الانبیاء نے جو کچھ بھی ہمارے لیے بیان کیا ہے وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، وہ خداوند متعال کے توسط سے اور اس رب جلیل کی طرف سے ہمارے لیے آیا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب آپ سے کلام اور گفتگو نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کی گفتگو اور اس کے کلام کے پیچھے میری وحی موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم ان احکام شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں یہ جو تمام توضیح المسائل میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، توضیح المسائل فقہی، توضیح المسائل معاملاتی، توضیح المسائل اعتقادی، توضیح المسائل اخلاقی، توضیح المسائل عدیہ و مناجات، یہ جو تمام ہمارے لیے چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم دستور رسول خدا اور رسول خدا کی لسان مبارک سے انہیں دستور الہی سمجھتے ہیں، اور ہمارا محب جو ہے وہ رسول خدا ہے، ہمارا محب جو ہے وہ خداوند متعال ہے، تو کیسے ہم اس کے احکام اور دستورات سے حکم عدولی کر سکتے ہیں، نافرمانی کر سکتے ہیں، اور پھر نافرمانی کرتے ہوئے ہم خود کو محب بھی کہیں، ہم اس کا عاشق بھی کہیں کہ ہم اس کے عاشق ہیں، وہ ہمارا معشوق ہے، ہم اس کے محب ہیں اور وہ ہمارا محبوب ہے؟ یہ کیسے ہے؟ یہ تو محبت سے منافات رکھتا ہے۔ لہٰذا سیر و سلوک کے اس سفر میں جو سفر عشق ہے، اس سفر عشق میں اطاعت کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ ممکن ہے انسان سیر و سلوک کے مراحل میں کسی ایسے مرحلے پر پہنچ جائے کہ جس مرحلے میں وہ پہنچنے کے بعد اس کے سامنے یہ بات واضح اور آشکار ہو جاتی ہے کہ جو شارع مقدس نے ہمارے لیے احکام تدوین کیے ہیں،
وضع کیے ہیں، جو ہمیں حکم دیے ہیں، ان احکام میں ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی ہے، تب بھی ایک محب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرے اور اس کے دستورات پر عمل کرے۔ اگرچہ میرے لیے واضح ہو جائے کہ میرے لیے اس مرحلے میں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالفرض علی فرض محال اگر ان افراد کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے جو کہتے ہیں کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم مان لیں کہ ضرورت نہیں ہے، خوب، آپ کے نزدیک شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرے لیے اس شریعت پر عمل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مصلحت موجود نہیں ہے۔ خوب، آپ کی بات مان لیتے ہیں، خوب، اگر آپ کے لیے کوئی مصلحت نہیں پائی جاتی ہے تب بھی آپ کو اس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنا چاہیے، چونکہ یہ آپ کے محبوب کا حکم ہے، یہ آپ کے معشوق کا حکم ہے کہ آپ اس راستے سے اور اس لباس سے آراستہ ہو کر اس کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ کو کسی بھی لمحے کے لیے اس کے احکام اور فرامین سے حکم عدولی کرنے کی اجازت اس نے نہیں دی ہے، اور اگر آپ اس کے احکام اور فرامین پر عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جو ہے وہ اس کے نافرمان قسم کے شخص اس کے لیے جو ہے نا وہ قرار پائیں گے۔ لہٰذا محبوب تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اس شریعت مقدسہ مطہرہ پر عمل کرے۔ میں اس کی ایک ملموس مثال آپ کی خدمت میں اس طرح سے پیش کرتا چلوں، ایک واضح مثال کہ جس سے آپ کو میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ مثلا انسان جو ہے وہ معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے انسان اس اجتماعی نظم و نسق کو عمل کرنے کا اور ان قوانین پر عمل کرنے کا پابند ہے کہ جسے ان اجتماعی نظم و نسق کو برقرار کرنے کے لیے تدوین کیا گیا ہے، اور اگر انسان ان قوانین پر عمل نہیں کرتا تو ایسے انسان کو نافرمان شخص کہا جاتا ہے۔ مثلا یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے معاشرے کی ظاہری مینجمنٹ کے لیے جو قانون گزار ہے اس نے یہ قانون تدوین کیا ہے کہ آپ نے ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔ اب ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سڑک بالکل خالی ہے، کوئی دائیں بائیں سے سواری نہیں آ رہی ہے، ایسے میں اگر میں ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کروں، لائٹ ابھی سرخ ہے اور اس لائٹ سرخ کو میں کراس کر جاؤں تو علی الظاہر مصلحت بھی اسی میں ہے کہ میں کراس کر جاؤں، علی الظاہر کوئی ضرر بھی یہاں پر نہیں پایا جاتا ہے، لیکن اس قانون گزار کے کیمرے کی آنکھ مجھے مشاہدہ کرے گی، مجھے دیکھے گی، میری تصویر کو وہاں سے جو ہے وہ پک کر لے گی اور میرا نام جو ہے وہ جرمانے کی لسٹ میں فوراً ڈال دے گی کہ اس نے جو ہے وہ سرخ لائٹ کو کراس کیا ہے، لہٰذا اس کو فلاں مبلغ کی مقدار میں جرمانہ ہونا چاہیے۔ اب صبح میں عدالت میں چلا جاتا ہوں اور کیس فائل کر دیتا ہوں اور قاضی سے یہ کہتا ہوں کہ قاضی محترم آپ کیمرے کو چیک کر لیں، نہ دائیں طرف ٹریفک تھی، نہ بائیں طرف ٹریفک تھی، نہ سامنے ٹریفک تھی، اور کوئی ایسا مسئلہ موجود نہیں تھا، میں ٹریفک کے قوانین پر ہمیشہ عمل کرتا ہوں، لیکن اب جو لائٹ سرخ تھی اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، میں نے اس وجہ سے اس چراغ کو اور اس اشارے کو میں نے توڑا ہے، آپ مجھے جرمانہ نہیں کریں۔ تو وہ قاضی اسے یہ کہے گا کہ نہیں، اگر آج ہم آپ کو نرمی دے دیں اور آپ کو اس طرح سے قانون توڑنے کی اجازت دے دیں تو کل آپ کسی دوسرے مرحلے میں بھی اس قانون کو توڑیں گے اور کسی دوسرے قانون کو، کسی تیسرے قانون کو بھی اسی طرح سے بے باک انداز میں توڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس معاشرے کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ واجب ہے، یہ لازم ہے کہ ہم سختی سے ان قوانین پر عمل کریں۔ لہٰذا چونکہ آپ نے اس ریڈ جو لائٹ ہے اس کو کراس کیا ہے، آپ کو فلاں مبلغ میں جو فائن ہے اور جو جرمانہ ہے وہ پے کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو میں آپ کا لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر دوں گا۔ یہ دیکھا آپ نے کیسے معاشرتی نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین کی پاسداری کس قدر ضروری ہو گئی۔ عین اسی مثال کو اگر آپ تطبیق کریں ہمارے مورد کے اوپر، مثلا ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ میں عالم ملکوت کی سیر کر رہا ہوں، عالم ملکوت تک پہنچ چکا ہوں، نماز مجھے عالم ملکوت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھی، اب جب میں عالم ملکوت تک پہنچ چکا ہوں تو اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا شخص بے نمازی جب کل کو قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے گا اور جا کر اپنا مدعا بیان کرے گا اور کہے گا کہ یا رسول اللہ میں عالم ملکوت تک پہنچ چکا تھا اور مجھے عالم معنی، عالم غیب اور عالم ملکوت تک پہنچنے کے بعد اب اس نماز کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس وجہ سے نماز کو ادا نہیں کیا، تو وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قاضی کی طرح اس شخص کا محاکمہ کریں گے اور اسے سزا دیں گے کہ ہم نے تو آپ کو اس قانون کو جو ہے وہ پامال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، ہم نے تو یہ قانون بنائے تھے تاکہ پورا معاشرہ ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے عالم ملکوت کی طرف سفر کرے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو دیکھتے ہوئے وہ افراد جو آپ کے عقیدت مند تھے اور وہ عالم ملکوت تک نہیں پہنچے تھے، وہ رفتہ رفتہ نماز میں سستی اور کاہلی کرتے گئے اور اس کے نتیجے میں معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بے نمازی ہو گیا، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جاہل صوفی کو وہاں پر سزا دیں گے کہ جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو پامال کرتا ہے۔ یہ صرف مثال تقریب ذہن کے لیے تھی، اس سے کوئی اور سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ تہرانی کی عبارت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ہمارا مطلب جو ہے وہ صرف خارج کی بحث تک منتقل نہ رہے بلکہ ہم اس کتاب سے مطالب کو آگے تک لے کر چلیں اور ہمیں فائدہ ہو، ہم جانیں کہ آیت اللہ تہرانی اس عرفان شیعی فقاہتی میں کن مطالب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ امن نمت الاوسط و امت وسط آن دستائی ہستن، یعنی آیت اللہ تہرانی اس فقرے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میانہ رو اور معتدل امت کے افراد وہ افراد ہیں کہ جمع بین ظاہر و باطن نمودے، یعنی جو افراد ظاہر اور باطن کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان دونوں یعنی ظاہر عالم ظاہر اور عالم باطن میں جمع کرتے ہیں، ایسے افراد امت محمدیہ میں نمت الاوسط کا کردار کرتے ہیں، امت وسطہ کا کردار کرتے ہیں اور میانہ رو اور معتدل افراد کہلاتے ہیں۔ لیکن وہ افراد جو افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، ان افراد کو معتدل افراد میں کی فہرست میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں وَتَمَامِ درجات و مراتب وجودی خدرہ بے عبادت و انقیاد حضرت محبوب واداشتے و درین سفر ملکوتی تجہیز میکنند۔ یہ افراد جن کے لیے آیت اللہ تہرانی یہ نقل کر رہے ہیں کہ یہ امت متوسطہ ہے، یہ میانہ رو امت ہے، یہ معتدل افراد ہیں امت محمدیہ میں اور ظاہر اور باطن کو جمع کرتے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام درجات وجودی خدرہ بے عبادت و انقیاد حضرت محبوب واداشتے، یہ اپنے ظاہر اور باطن وجود کے ظاہر اور باطن کے تمام درجات اور تمام مراتب کے ساتھ خود کو حضرت محبوب کی عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے اور انقیاد کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ انقیاد کا کلمہ ہر اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پہلے حکم ہو اور اس حکم کی فرمان برداری کی جائے تو کہا جاتا ہے انقیاد۔ تو یہ پروردگار اپنے محبوب سبحانی کی انقیاد میں، اطاعت میں خود کو اپنے تمام ظاہری اور باطنی وجودی مراتب کے ساتھ تیار کرتے ہیں تاکہ اس کی فرمان برداری کی جائے۔ ودرئین سفر ملکوتی تجہیز میکنند، یہ اپنے آپ کو اس کی اطاعت کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ تمام ظاہری اور باطنی درجات اور مراتب کے ساتھ اس کی عبادت میں محو ہو جائیں۔ پھر کیا مطلب ہے؟ ظاہر را عنوان باطن، یہ افراد ظاہر کو باطن کے لیے ٹائٹل قرار دیتے ہیں، یعنی اگر میں نے عوالم باطن میں جانا ہے تو اس عالم باطن میں داخل ہونے کے لیے جو بورڈ لگا ہوا ہے، جو سائن بورڈ ہے، وہ ظاہر ہے، وہ ٹائٹل کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے۔ اور پھر باطن کو جان و حقیقت ظاہر نمودے۔ اب جو باطن ہے، عالم باطن، وہ درواقع اسی عالم ظاہر کی روح ہے، اس عالم ظاہر کی جان ہے، اور اس عالم ظاہر کے بغیر وہ باطن کا تصور درست ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ ہر دورہ
با یک دیگر چون شیر و شکر بہم در آمیختے. اب یہ امت متوسطہ امت معتدلہ کا کیا کام ہے؟ یہ اس عالم ظاہر اور اس عالم باطن کو دونوں کو آپس میں یوں مکس کرتے ہیں جیسے دودھ کے اندر چینی کو مکس کیا جاتا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر کے ان کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں دودھ کو الگ کر دیا جائے چینی کو الگ کر دیا جائے، نہیں، شیر و شکر کی طرح یہ آپس میں ان کو آمیختہ کرتے ہیں. از ظاہر مرادشن وصول بے باطنس، یہ جو ظاہری عبادت انجام دے رہے ہیں، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کر رہے ہیں، ان کا اس ظاہر پر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس ظاہر کے ذریعے سے یہ باطن تک پہنچ سکیں. و باطن را بدون ظاہر ہباء منصورہ شمارند، یہ لوگ باطن کو ظاہر کے بغیر، یعنی ہمارے پاس باطن ہے لیکن اس باطن کا ظاہر نہیں ہے، تو یہ ایک ہباء منصورہ یعنی ایک غبار کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ کبھی بھی غبار جو ہے وہ جھٹ سکتا ہے چونکہ اس کی بنیاد کمزور ہے، اس کے اعتقادات کمزور ہیں. لہٰذا اس کے بعد آیت اللہ طہرانی اسی دعا کو جسے میں نے کل آپ کی خدمت میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل کیا، اسی دعا کو دوبارہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں اللہم نور ظاہری بطاعتک، اے میرے پروردگار میرے ظاہر کو نورانی کر اسی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل کرنے کی بنیاد پر کہ میں تیری اطاعت کروں اور تیری اطاعت کے نتیجے میں میرے وجود میں نورانیت آئے تاکہ میں تیرا فرمان بردار کہلاؤں. وباطنی بے محبت کا، اے میرے پروردگار میرے باطن کو نورانی کر اپنی محبت سے، یعنی میں اس سیر و سلوک کے سفر میں تیری محبت کی خاطر جو ہے وہ نکلا ہوں، تو اے میرے پروردگار میرے باطن کو اپنی محبت کے نور سے منور کر دے. وقلبی بے معرفت کا، اے میرے پروردگار میرے قلب کو اپنی معرفت سے آراستہ کر دے. وروحی بے مشاہدت کا، اے میرے پروردگار میری روح کو اس قابل بنا دے اور اس کو یہ نورانیت عطا کر تاکہ میں تیرے جمال کا مشاہدہ کر سکوں اپنی روح کے ذریعے سے. وسری باستقلال اتصال حضرت کا، اے میرے پروردگار میری روح کی جو حقیقت ہے، جو میرا سر ہے، اے میرے پروردگار میرے اس سر کو اپنے سے متصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نورانیت عطا کر تاکہ میرا سر منور ہو جائے اور اس کی نورانیت سے میں تیری نورانیت کے ساتھ متصل ہو جاؤں. اے میرے پروردگار مجھے یہ مقام عطا کر یا ذل جلال والاکرام، اے وہ ذات جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی ہے. عین یہ عبارت آیت اللہ طہرانی نے یہاں تک بیان کی. اب اس کے بعد وہ مصادیق بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جن مصادیق میں انسان ظاہر اور باطن کے درمیان جمع کرتا ہے، یعنی انسان سیر و سلوک کے اس سفر میں اللہ کی طرف جو سفر کر رہا ہے اور اس سفر میں وہ مدارج عالیہ طے کر رہا ہے، تو اس انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علمی مباحث میں باقاعدگی کے ساتھ شریک ہو اور علمی مباحث سے خود کو یعنی اپنے وجود کو مضبوط کرے اور ان کو مضبوط کرنے کے نتیجے میں وہ مدارج عالیہ یہ انسان کیا کرے، طے کرے. لہٰذا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض علوم ایسے ہیں جو علوم ظاہری ہیں، جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاضی کا علم ہے، کیمسٹری کا علم ہے، بائیولوجی کا علم ہے، یا اس کے علاوہ جو بھی علوم آپ شمار کر لیں، مثلا معاشرتی علوم کے جو ہیں یا معاشرتی مینجمنٹ سے متعلق جو علوم ہیں یا جتنے بھی علوم ہیں، اگر انسان ان علوم کو قربتاً اللہ حاصل کرتا ہے اور انسان کا یہ ہدف ہوتا ہے کہ میں ان علوم کو سیکھوں تاکہ میرے سامنے حقائق کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں اور میں ان علوم کو سیکھنے سے خداوند متعال تک پہنچ جاؤں، تو ان علوم کو سیکھنا بھی انسان کے لیے عبادت ہے اور یہ علوم انسان کو خداوند متعال تک پہنچنے کا ایک راستہ عطا کریں گے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے افراد جو انہی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، وہ انہی علوم میں تحقیقات کے نتیجے میں خالق متعال تک، خالق ہستی تک، خالق موجودات تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی حقیقت کو کشف کر لیتے ہیں.
لیکن بعض علوم ایسے ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تدوین کیا گیا ہے تاکہ انسان ان علوم کو حاصل کرے اور خدا تک پہنچے، جیسے علم الفقہ ہے، جیسے علم اخلاق ہے۔ یہ علم فقہ اور علم اخلاق بھی انسان کو خداوند متعال تک پہنچاتے ہیں، لیکن ان علوم کو سیکھنے سے انسان کے وجود میں ایک قسم کا توہم ایجاد ہوتا ہے۔ میری بات سے یہاں غلط مطلب نہ لیجئے گا، اور میری بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد آگے اس کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کیجئے گا اور بات کو سمجھیے گا۔ بس اوقات اکثر ایسا مشاہدے میں آتا ہے کہ لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور غلط نسبتیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ علم فقہ اور علم اخلاق انسان کو متوہم بنا دیتا ہے، یعنی انسان میں توہم ایجاد کرتا ہے۔ وہ کیا مطلب ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص جو علم فقہ حاصل کرتا ہے، علم اخلاق حاصل کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں خداوند متعال تک پہنچ چکا ہوں اور تمام حقائق میرے سامنے منکشف ہو چکے ہیں، جبکہ حقیقت ابھی ایسے نہیں ہے۔ بہت سے اسرار، بہت سے پردے ایسے ہیں جنہیں ابھی ہٹانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس قبلہ حق کے جمال کو مشاہدہ کرے۔ لیکن بعض افراد اسی توہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اسی فقہ کو اور اسی اخلاق کو جو ہے وہ سیکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے کل الکمال جو ہے وہ سیکھ لیا ہے اور اب وہ مزید کسی درجے پر پہنچنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بالاتر چلیں، بعض علوم ایسے ہیں کہ جن کے ایجاد کرنے والوں نے ان علوم کو ایجاد کیا اور وہ علوم دوسرے علوم سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں، جن میں الہیات ہے، جن میں مبدأ و معاد ہے۔ ان علوم کو علم حکمت کہا جاتا ہے، علم فلسفہ کہا جاتا ہے، علم عرفان کہا جاتا ہے۔ انہیں سیکھنے والا بھی علم فقہ اور علم اخلاق کی نسبت زیادہ توہم کا شکار ہو جاتا ہے اور زیادہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ بس اب میں خداوند متعال تک پہنچ چکا ہوں اور مزید آگے کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس راستے کو مجھے طے کرنا ہے اور خداوند متعال تک پہنچنا ہے۔ یہ توہم بھی باطل ہے اور انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی اس بحث میں ہمیں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے علوم ظاہری کو سیکھنا ضروری ہے، علم فقہ اور علم اخلاق کو سیکھنا ضروری ہے، ہمارے لیے علم حکمت، علم فلسفہ اور علم عرفان کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اور اسے سیکھے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے مد مقابل ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا گروہ ہے جسے صوفیہ کا گروہ کہا جاتا ہے، جس کی میں بارہا وضاحت کر چکا ہوں کہ ہماری مراد جب بھی صوفیہ سے کہیں تو یہ جاہل طبقہ ہے کہ جن کا کوئی نہ کوئی اساس و بنیاد نہیں ہے۔ لہٰذا یہ صوفی طبقہ انسان کو ان ظاہری علوم کو سیکھنے سے روکتا ہے۔ یہ علوم انسان کو جو مختلف ابعاد میں معلومات فراہم کرتے ہیں، انہی ابعاد میں سے انسان کی ایک خوراک یہ ہے کہ وہ ان علوم کو سیکھے تاکہ ان علوم کو سیکھنے کے نتیجے میں وہ خداوند متعال تک پہنچ جائے۔ لہٰذا یہ افراد جو ان علوم سے دشمنی کرتے ہیں، ان علوم کو سیکھنے سے روکتے ہیں، وہ ان علوم کی حقیقت کو در واقع جو ہے نا وہ کشف نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ علوم بھی در واقع رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں، توہم ایجاد کر رہے ہیں اس حقیقت تک پہنچنے سے، اور انسان ان علوم کو سیکھنے کے بعد متوہم ہو جاتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ جو اس نے سیکھا ہے حقیقت یہی ہے، جبکہ اس کا راستہ باقاعدہ طور پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ راستہ تزکیہ ہے۔ یعنی اگر انسان جو ہے وہ ظاہری علوم کو تزکیے کے بغیر پڑھے گا تو یہ انسان متوہم ہو سکتا ہے۔ اگر انسان علم فقہ کو، علم عرفان کو، علم اخلاق کو، علم توحید کو، علم فلسفے کو تزکیے کے بغیر پڑھے گا تو یہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو تو معاشرے میں ایسے گمراہ کن افراد کی جو ہے نا وہ واضح طور پر مثالیں موجود ہیں جنہوں نے فلسفہ پڑھا ہے اور وہ آج ہمارے معاشرے کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی فلسفہ تو انسان کو وجود اور عدم وجود اور لا وجود میں ایک تمیز سکھاتا ہے، منطق انسان کو عصمت فکری عطا کرتی ہے۔ تو یہ کیسے جاہل قسم کے لوگ ہیں جو معاشرے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کے ایک
ایک عام ان پڑھ آدمی بھی جو ہے نا وہ کہے گا کہ یار یہ پتہ نہیں کون سے مدرسے سے مولوی صاحب پڑھ کے آئے ہیں کہ اسے 2 + 2 = 4 کا ہی پتہ نہیں ہے. کہتا ہے کہ آپ کیک کیوں کاٹتے ہیں؟ چونکہ کیک برطانیہ سے آیا. بھئی عقل کے اندھے، کیک کون سے برطانیہ سے آیا؟ کیک کاٹنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن نہیں معلوم کہ انہوں نے کہاں سے فلسفہ پڑھا ہے، کہاں سے انہوں نے منطق پڑھی ہے کہ ایک کیک کاٹنے کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیک برطانیہ سے آیا ہے. یعنی اس قدر جمود فکری کا یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا آیت اللہ تہرانی اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان بسا اوقات علم فقہ پڑھنے سے، علم فلسفہ پڑھنے سے، علم عرفان پڑھنے سے متوہم ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میں حقیقت تک پہنچ چکا ہوں. ایسا فرد بھی جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے اور پھر اپنے اس جہل کو برطرف کرنے کے لیے تگ و دو اور کوشش نہیں کرتا. اور خداوند متعال ہمیں ایسے جہل مرکب سے نجات عطا کرے. لہٰذا علم کے تمام مراحل میں تزکیہ کا ہونا لازم اور واجب ہے. میں آیت اللہ تہرانی کی اس عبارت کو پڑھ کے اس کی تھوڑی سی وضاحت پیش کرنے کے بعد آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں وَاَز ہمیجہ روشن می شود کہ برائے تکمیل نفس و طی مدارج و معارج کمال انسانیت اکتفا بعلوم الہیہ ذہنیہ تفکیریہ مانند تعلیم و تعلم فلسفے بے ہیچ وجہ من الوجوہ کافی نہ خواہد بود. یعنی واضح طور پر کافی نہ خواہد بود. یعنی آیت اللہ تہرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان علوم پر فوکس اس لیے ہے چونکہ ان میں انسان کو متوہم ہونے کا بھی امکان پایا جاتا ہے اور یہ علوم انسان کو مدارج عالیہ تک بھی پہنچا سکتے ہیں. تو آیت اللہ تہرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ از ہمیجہ روشن می شود، یعنی جو ہم نے ابھی تک آپ کی خدمت میں بیانات نقل کیے ہیں یہاں سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ برائے تکمیل نفس یعنی انسان اپنے نفس کو مکمل کرنے کے لیے، وطی مدارج و معارج کمال یعنی انسان مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے، مدارج کمال طے کرنا چاہتا ہے. تو ان مدارج عالیہ اور مدارج کمال کو طے کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو کامل کرنے کے لیے انسان اگر یہ انسان علوم الہیہ پر توقف کرے، علوم ذہنیہ پر توقف کرے اور علوم تفکیریہ پر توقف کرے اور انہیں اپنے لیے کافی جانے، تو ایسا انسان متوہم ہو جاتا ہے. یہ علوم اس کے لیے کافی نہیں ہیں اور اسے مدارج عالیہ تک نہیں پہنچاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ غلط بات تو نہیں کر رہے؟ آیت اللہ تہرانی استدلال لے کر آ رہے ہیں. فرماتے ہیں چون ترتیب قیاس و برہان بر اساس منطق صحیح و مقدمات صحیحہ نتیجہ اقناعی برائے ذہن می دہد. یعنی اگر انسان قیاس کرتا ہے، اگر انسان برہان قائم کرتا ہے، اگر انسان منطق صحیح کی بنیاد پر اور صحیح مقدمات کی بنیاد پر باقاعدہ ایک برہان قائم کرتا ہے تو وہ برہان اسے ایک صحیح نتیجے تک منتقل کرتا ہے کہ جس نتیجے پر انسان قانع ہو سکتا ہے. لیکن انسان اس نتیجے پر تو قانع ہو جائے گا ولی قلب و روح را اشباع نمی کند، لیکن اس کا یہ برہان جو ہے وہ اس کی روح کو سیراب نہیں کرے گا، اس کی روح کو قانع نہیں کرے گا. اس کا دماغ قانع ہو جائے گا لیکن روحانی طور پر یہ افراد جو ہیں یہ کھوکھلے ہوں گے اور کہیں گے کہ کس معصوم نے کیک کاٹا تھا، کس معصوم کی سنت ہے کیک کاٹنا. تو ایسے افراد جو ہیں وہ برہانی طور پر تو کامل ہو جائیں گے لیکن روحانی طور پر یہ افراد جو ہیں نا یہ کیا ہوں گے؟ ناقص ہوں گے. وروان را از تشنگی و آتش وصول بے حقائق و شہود دقائق سیراب نمی کدن. پس یہ جو برہان قائم کیا ہے، یہ جو انہوں نے قیاس کیا ہے، برہان قائم کیا ہے اور منطق کی بنیاد پر صحیح مقدمات کو آگے پیچھے مرتب کرنے کے نتیجے میں ان افراد نے ایک محکم استدلال تو قائم کر لیا لیکن ان کی روح جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئی ہے اور ان کی روح میں ابھی بھی تشنگی پائی جاتی ہے، پیاس پائی جاتی ہے کہ وہ حقائق تک پہنچے، وہ شہود کے ذریعے سے ان دقائق کو مشاہدہ کرے اور یہ روح کیا ہے؟ سیراب ہو جائے. لہٰذا اس انسان کے لیے اس ظاہری علوم کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ تہذیب نفس کے میدان میں داخل ہوں. یہاں سے باقاعدہ آیت اللہ تہرانی جو ہے وہ قرآن مجید کے دعویٰ کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ دعویٰ یہ ہے کہ تعقل کے ساتھ
تزکیے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان تزکیہ نہیں کرے گا اور یہی برہان اور یہی فلسفہ اور یہی منطق اور یہی عرفان کی وادیوں میں غوطہ زن ہوگا اور تزکیہ انسان کے وجود میں نہیں پایا جائے گا تو ایسا شخص حقیقت میں گمراہی کے جو ہے وہ دہانے پر کھڑا ہے، اور یہی شخص جو ہے وہ متوہم ہو جائے گا۔ اس نے فقہ پڑھی ہے، اس نے فلسفہ پڑھا ہے، اس نے عرفان پڑھا ہے، اس نے سب کچھ پڑھا ہے، لیکن یہ متوہم ہے اور آج بھی اسی وادی میں آ کر سفر کر رہا ہے، عین اسی طرح جیسے ہمارے وہابی بھائی کہتے ہیں کہ کس معصوم نے کیک کاٹا تھا، کس امام نے کیک کاٹا تھا۔ تو ہم اپنی گفتگو کو جاری کریں گے اور اسی بحث کو آگے ادامہ دیں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیں، اور میں یہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہماری تمام گفتگو آپس میں ایک زنجیر کی طرح ملی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ہماری گزشتہ گفتگو نہیں سنی تو آج کی گفتگو فائدے میں نہیں ہے، اور اگر آج کی گفتگو نہیں سنی اور کل کی گفتگو سن لیں گے تو آپ کے لیے کل کی گفتگو بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لہٰذا گفتگو کو مرتب سنیں، درسوں کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ترتیب سے سنیں، اور میرے سے اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہے، صرف وہ سوال کیا جائے کہ جو ہماری اس گفتگو سے اور درس سے مربوط ہو۔ زیادہ قدیمی اگر آپ درسوں کے سوالات پوچھتے ہیں تو بس اوقات ہماری بات ذہن سے نکل چکی ہوتی ہے اور حضور ذہن نہیں ہوتا۔ ایسے میں آپ باقاعدہ اس ویڈیو کا لنک مجھے بھیجیں اور اس کا نمبر بھیجیں کہ فلاں ٹائم پہ آپ نے یہ بات کی ہے، اس ٹائم اس مطلب کی وضاحت کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معنی میں مدارج عالیہ طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔